الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار اور عظیم الشان نعمتوں سے نوازا. بعض نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بہت کچھ سہارا اور بہت کچھ اس کی زندگی کے ترقی کا زینہ بنتی ہے. جس نعمت کے لیے انسان اپنی جوانی کو بھلاتا ہے، اپنے مال پانی کو خرچ کرتا ہے، اس بات کے سہارے کے لیے کہ میری اپنی اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. باپ ہونے کی حیثیت سے، صاحب اولاد ہونے کی حیثیت سے اولاد کی کیسی تربیت کی جانی چاہیے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بحیثیت باپ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کبھی سوچا کرے صرف تجارت، صرف کمائی اور صرف پیسہ ہی خرچ کر دینا یہ بچوں کی تربیت کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ بہت کوششیں کرنی پڑتی ہے، جی جان کی محنت لگانی پڑتی ہے، تب جا کے اولاد کسی بلندی میں پہنچتی ہے. اسلام نے اولاد کی تربیت کے لیے باپ کو ایک ذمہ دار بنایا ہے، ماں کو ذمہ دار بنایا ہے کہ بحیثیت صاحب اولاد ہونے کے والدین ذمہ دار ہیں. لیکن باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری صرف کمائی کی ذمہ داری ہے، باقی تربیت ماں کرے گی. ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری صرف پکوان کی ذمہ داری ہے، تربیت باپ کرے گا. اگر دونوں ہی اپنا دامن چھاڑ لیں تو پھر اولاد کس کی تربیت میں رہے گی؟ سب سے پہلا مدرسہ وہی ماں باپ کی گود ہوتی ہے. بچہ جو زبان سیکھتا ہے وہی زبان سیکھتا ہے جو ماں باپ سے نکلتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ ماں اردو بولے اور بچہ عربی سیکھ لے، یا ماں باپ کی زبان دونوں کی عربی ہو اور بیٹا تربیت میں رہ کے کوئی اور دوسری اردو زبان سیکھ لے. ایسا نہیں ہوتا. بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، دل دماغ سے اس کا احساس جانتا رہتا ہے کہ میں کس ماحول میں پل رہا ہوں، میرے آس پاس کی کون سی بولیاں ہیں، کون سے رشتوں سے پکارا جا رہا کہ ماں کس کو کہا جا رہا، باپ کس کو کہا جا رہا، بڑا بھائی کون ہوتا ہے، چھوٹی بہن کون ہوتی ہے،
کہ سارے رشتے اس کے آس پاس میں گھومتے رہتے ہیں. ذمہ داری باپ کی بڑی عظیم ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھایا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اولاد کے حق میں دعا کی جائے. عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ایسا عمل ہے باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے کہ جس میں کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، جتنی چاہے دعائیں کرے ان کے مستقبل کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، ان کی بلندیوں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کے سنورنے اور سدھرنے کے لیے. انبیاء علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نمازی بنا اور اے اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنائی. اولاد کے لیے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے. تو پہلی ذمہ داری باپ ہونے کی حیثیت سے دعا، کہ کثرت سے دعا کی جائے کہ ہماری کوئی نماز کا کوئی یا ہے کہ کوئی مخصوص دعاؤں کا ایسا حصہ خالی نہ جائے جس میں ہم اپنی اولاد کے لیے نہ مانگتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے اولاد میں بڑے جوہر رکھے ہیں. یہ وہ ہیرے ہیں جس کو تراشنے کی ضرورت ہے. جس کو جتنا تراشا جاتا ہے وہ چیز اتنی چمکتی ہے. اولاد کو ہم نے تراشا نہیں، اس لیے نکھرتے ہیں. ہم نے سمجھا کہ اسکول اس کو سنوارے گا، کالجز اس کو نکھاریں گے. یہ تو وہ معاش کی تعلیم دے رہے ہیں، معیشت کی تعلیم دے رہے ہیں، جو صرف اتنا سکھایا جاتا ہے کہ پیسہ کہاں سے کمایا جائے، کیسا روٹیشن کیا جائے، دوائیں کیسی بنائی جائے، کیسے استعمال کیا جائے، بیمار پڑ جائے تو کیسے علاج کیا جائے، عمارتوں کی تعمیر کی ضرورت پڑ جائے تو کیسے کنسٹرکشن کیا جائے، تعمیر کیسے کی جائے. تو یہ وہ دنیا بھر کے فنون جو سکھائے جاتے ہیں وہ تو کائنات کی چیزیں ہیں. کوئی تعمیرات کے اور کوئی علاج معالجے کے، کوئی دوا دارو کے، اور کوئی دنیا کی کسی قسم کی چیزوں کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے. لیکن انسان کے اخلاق سنور جائے، انسان کی ذات سنور جائے، اس کی تعلیم کسی اسکول کسی کالج میں نہیں، یہ ماں باپ کو دینی پڑتی. اور بیٹا سیکھتا ہے باپ ہی سے. چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کی نقلیں اتارتے ہیں، نماز کی نقل اتارتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہوں ماں باپ تو وہ بھی اپنی جانماز بچھائے ہوئے اپنی نماز کی نقل کرتے ہیں. ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر ہے، وہ بھی ویسے ہی نماز کی نقل کرتے ہیں. تو جب تک بچے نابالغ ہوں، چھوٹے ہوں، ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ ہمدردی، پدرانہ شفقت جو ہوتی ہے، باپ کی جو شفقت ہوتی ہے وہ بچوں کو ملنی چاہیے. جو لاڑ، جو پیار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو لاڑ دیا تھا. حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، اور خود اپنی اولاد کے متعلق اتنی محبت تھی کہ دودھ پیتے بچے ہیں حضرت قاسم. اس زمانے کا رواج تھا، دودھ پلانے کے لیے قریب کے دیہات میں دے کر آتے تھے. وہاں بچے تہذیب بھی سیکھتے تھے، زبان بھی سیکھتے تھے. بڑی شستہ، شائستہ، بڑی بہترین زبان ہوتی تھی دیہات کی، عرب کی. وہاں سے وہ سیکھ کے آتے تھے. وہ رواج تھا کہ وہ دایوں کو، دودھ پلانے والی عورتوں کو حوالے کر دیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود شفقت کیسی تھی. جیسے ہی پتہ چلا کہ حضرت قاسم کا آخری وقت ہے، نزا کی کیفیت ہے، آپ صحابہ کے مجمع میں ہیں، اس تیزی کے ساتھ دوڑے ہیں
اور تیزی کے ساتھ اٹھ کے چلے ہیں کہ یجب رداءہ، اور اپنی چادر زمین پہ گھسٹتے ہوئے تیزی کے ساتھ چلے اور اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا۔ ان دونوں آنکھوں کے سامنے وہ روح قبض ہوئی ہے، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اپنے لاڈلے ہاتھ میں ہیں اور دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور عظیم باپ کائنات کا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ فطرانہ شفقت تھی۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا کہ آپ نے ویسی محبت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ جب آپ قبر میں اتار رہے تھے، تدفین کا انتظام کر رہے تھے، تو مٹی ڈالنے سے پہلے آپ نے ایک نظر ڈالی، یوں فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، ابراہیم ہم تیری جدائیگی میں بڑے غمزدہ ہیں، ہم تیری جدائیگی میں بڑے غمگین ہیں۔ باپ باپ ہوتا ہے، کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو قبر میں اتارے، وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھے۔ تو پدرانہ شفقت کے آج بچے بڑے محتاج ہیں، لیکن باپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ کاروبار، تجارت، بزنس نے ان کو اتنا مصروف کر دیا کہ اولاد کی ضرورتوں کو ہم نے سمجھا نہیں۔ دن کا بڑا حصہ ہمارا بزنس میں ہے، شام گھر واپس آئے فون نے ہمیں اور مصروف کر دیا، باہر کے کالز کا آنا، میسیجز کا آنا، اور پھر واٹس ایپ کی دنیا، سوشل میڈیا کی دنیا، کہ جس نے ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہمارے اطراف بچے بھی کھیلتے ہیں۔ وہ تو انتظار میں کہ باپ آئے تو ہمیں وہ شفقت دے، وہ محبت دے، اس کے ساتھ ہم دسترخوان پہ کھانا مل بیٹھ کے کھائیں۔ اس لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب بھی والد کی ذمہ داری ہے، اس کے اخلاق میں سے ہے کہ گھر کو جائے کوئی اچھی چیز خرید کے لے جائے۔ بیٹے انتظار کریں گے، بچے انتظار کریں گے کہ ابا خرید کے لائیں گے۔ ہمارے والد محترم کھمم میں ڈیوٹی تھی، ریٹائرمنٹ سے پہلے جب بھی آتے تھے برابر مٹھائی ساتھ میں ہوتی تھی۔ سب سے پہلے بیگ رکھے، بچے ان کے چہرہ دیکھنے سے پہلے بیگ کی طرف لپکتے تھے کہ شاید ملے گا۔ انتظار میں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ باپ ظالمانہ رویہ اختیار کرے کہ بچے ڈرتے رہے کہ آنے کا وقت ہو چکا ہے، اب شاید کس پہ قمچی پڑے گی، شاید کس پہ تھپڑ رسید کیا جائے گا، یا شاید کس کو ڈانٹا اور ڈپٹا جائے گا۔ بچے اور ماں ڈر کے ایک کونے میں ہو جائے کہ باپ ظالم نہیں ہوتا، باپ شفیق ہوتا ہے، باپ مہربان ہوتا ہے، باپ وہ ہوتا ہے کہ بچے اپنی بیماریاں شیئر کرتے ہیں، اپنے حالات شیئر کرتے ہیں، اپنی مصیبتیں شیئر کرتے ہیں کہ آج مجھے یہاں درد ہوا، آج مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے، آج فلاں نے مجھے یوں کہا ہے۔ باپ ان کی شکایتیں سنتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، بدن کی تھکان کے باوجود وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کود کے اندر ہوتا ہے، ان کے دل بہلائی۔ یہ بھی دین کا ایک حصہ، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ صرف یہ نہ سمجھے کہ ہم نے خرچ کر دیا، ان کی سال کی تعلیم کی فیس ہمیں بند دی، ہمارا کام ہو گیا، نہیں۔ اس شفقت کے ساتھ ان بچوں کو قریب کرنا اور پھر ان کو دین سکھانا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو دین سکھایا، جس شفقت کے ساتھ سکھایا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اسی یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے۔ علماء نے لکھا ہے کہ باپ جب بھی اپنے بیٹوں سے خطاب کرے تو کہے بیٹا، بیٹا۔ ایک ہے نام بھی لے سکتے ہیں کہ عبداللہ، ایک نام بھی لے سکتے ہیں کہ خالد، لیکن ایک ہے کہ بیٹا۔ بیٹے میں جو شفقت ہے وہ نام میں نہیں ہے۔ نام تو باہر والا بھی لے گا، لیکن بیٹا باہر والا نہیں کہہ سکتا، باپ ہی کہہ سکتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے کہ باپ نام کے بجائے بیٹا کہہ کے پکارے، اپنی بچی کو بیٹی کہہ کے پکارے۔ زینب بھی کہہ سکتا ہے، مریم بھی کہہ سکتا ہے، لیکن نام لے گا نہیں۔ ایک حق ہے کہ بیٹا کہہ کے پکارے گا۔ جو شفقت بچوں کے دل میں کوٹ کے بھرے گی، ماں باپ کو دیکھیں گے، آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔
اور پھر سکھائے کہ بیٹا سب سے پہلی تعلیم ان شرک لظلم عظیم، کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ بڑی ذات ہے، وہ بڑی غیور ہے، شرک نہ کرو۔ یہ عقیدے کی تعلیم باپ کی ذمہ داری ہے بیٹوں کو دینا۔ اس کے بعد عقیدے کے بعد اعمال کی تعلیم، احکام کی تعلیم کے اندر یہ ہے کہ نماز سے قریب کیا جائے، کہ بیٹوں کو سکھائے کہ نماز کیسی ہوتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کم سے کم نماز کی ترغیب تو دے۔ یہ نہ ہو کہ باپ فجر کو اٹھ کے آ جائے، جوان بیٹا بے نمازی گھر میں سوتا رہے، یا وہ جس میں نماز قریب ہے کہ فرض ہو جائے، ذمہ داری تھی کہ سیکھا جائے 10 سے 15 کے درمیان، لیکن باپ نے ذمہ داری نہیں سمجھی کہ اس کو اپنے ساتھ مسجد بھی لے کے آتے، اس کو سکھائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو قریب کر کے سکھایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کھانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آپ نے سکھایا ہے۔ آپ کے سوتیلے بیٹے ہیں حضرت عمر بن ابی سلمہ، سوتیلے بیٹے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا، تو ان کے دوسرے شوہر کے جو بچے تھے وہ آپ کے پاس آ گئے، چھوٹے تھے، تو آپ کے سوتیلے بیٹے ہیں، آپ نے کھانے میں حال میں ان کو شریک کیا، چھوٹے ہیں، معصوم ہے، بچہ کبھی یہاں سے اٹھا لیتا ہے، کبھی یہاں سے اٹھا لیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یا غلام اے میرے بچے، سم اللہ، بسم اللہ کہو، کل مما یلی، جو تم سے قریب ہے وہ کھاؤ، جو تم سے قریب ہے وہ کھاؤ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے جو تعلیم دی گئی ہے میری زندگی بھر یاد ہے، کہ جب بھی کھاؤ بسم اللہ کہو، جو اپنا قریب ہے وہ کھاؤ۔ حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں، وہ آپ کے ساتھ دسترخوان پہ شریک ہے، کبھی یہاں سے نوالا اٹھاتے، کبھی یہاں سے اٹھاتے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، کل مما یلی، جو تم سے قریب ہے اس کو اٹھا کے کھاؤ۔ کھانے کا سلیقہ، مربی ہے، تربیت دے رہے، سکھا رہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو سکھائیں کہ بیٹا اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، زندگی ان کو یاد کرنے میں سب سے بڑی مزیدار ہوتی ہے، اور جو انسان خدا سے غافل ہو جائے اس سے بڑی تنگ زندگی کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اللہ سے قریب کرنا، اپنی اولاد کو اللہ سے قریب کرنا، اور واقعی ابو العباس ابن مسروق رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ مصر کے ساحل پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے مچھیرا انتظار میں تھا، جال ڈالا ہوا، اور اپنی معصوم سی چھوٹی سی بچی پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ٹہلتے ہوئے مصر کے ساحل پہ پہنچے ابن مسروق رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مچھیرا اس نے جال ڈالی، ایک ایک مچھلی آنی شروع ہوئی، اس نے یہ مچھلی پکڑتا اس بچی کی طرف پھینک دیتا، اس کے پاس تھیلا رکھا ہوا تھا، اور یہ وہ بچی معصومانہ لہجے میں، معصومانہ انداز میں اس مچھلی کو پکڑتی، باپ کی غفلت میں اس کو دوسری طرف پانی میں چھوڑ دی۔ جب اس نے کئی مچھلیاں پکڑی اس باپ نے، اور پھر اس کو پیچھے رکھا اور یوں سمجھا کہ اب بہت کافی وقت ہو گیا، میں نے آج کا جتنا حصہ تھا میں نے آج کما لیا، آج میرا شاید تھیلا بھر چکا ہوگا۔ اور جب اس نے پیچھے پلٹا اپنی معصوم بچی کو، معصوم چہرے سے بچی سے پوچھا کہ بیٹا مچھلیاں کہاں گئی؟ تو اس بچی نے کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو مخلوق خدا سے غافل ہوتی ہے وہی پکڑی جاتی ہے، جو مچھلی خدا سے غافل ہوتی ہے، خدا کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، وہی کسی کے جال میں پھنستی ہے، ہم اس غافل مچھلیوں کو نہیں کھاتے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ باپ نے تھیلا اٹھایا، گھر کی طرف چلتا ہوا۔ ابن مسروق کہتے ہیں کہ میں حیران تھا، کیا تربیت اس بچی کی تھی، غافل مخلوق کو کھانے کو بچی تیار ہوئی، اس ماں کا حال کیا ہوگا، اس باپ کا حال کیا ہوگا، خدا کے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق کیا ہوگا، کس تربیت پائی تھی۔ آج ہماری اپنے اولاد کو نوالا منہ میں رکھتے ہوئے دعا یاد نہیں آتی، باپ کہیں کہ کم سے کم دعا تو پڑھ لو، ماں کہیں کہ بیٹا دعا پڑھ لو، پتہ ہی نہیں دعا، کھانے کے پہلے کی دعا، نہ کھانے کے درمیان کی دعا، نہ
کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا، نہ پانی سے پہلے کی نہ پانی کے بعد کی دعا، نہ سونے سے پہلے کی نہ اٹھنے کے بعد کی دعا۔ مصنون دعائیں یہ وہ ہے کہ ہر عمل کے اندر خدا سے تعلق جڑتا ہے کہ اس کام کو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا۔ یہ وہ تربیت ہوتی ہے، باپ سکھائے گا۔ اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد جیسے جیسے پڑھتی جائے قریب کیا جائے، دوستی کی جائے۔ باپ کا دل اپنی اولاد کے تعلق سے صاف ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، چاہے اولاد کتنی ہی غلطی کرے، کتنی بڑی غلطی کرے، لیکن باپ کا دل اولاد کے حق میں صاف ہو۔ اس لیے کہ اگر باپ ناراض ہو جائے اولاد کے لیے جہنم کا مسئلہ ہے، باپ ناراض ہو جائے اولاد کے لیے آخرت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ، ماں یہ تحت اقدام الامہات، اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی۔ اس لیے ماں باپ کو ہوتے ہیں ان سے بڑا مخلص کائنات کے اندر کوئی نہیں ہوتا اللہ کے رسول کے بعد۔ وہ دل صاف رکھتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ ہاں غلطی ہے لیکن پھر بھی اولاد ہی ہے، پھر بھی اولاد ہے، صاف ہونی چاہیے۔ اور ان کے لیے تربیت کے انداز سوچیں کہ میں کیسے تربیت کروں۔ آدمی ذہن لڑائے، سوچے میں اپنی اولاد کو کیسی تربیت کروں۔ اس کی ذہن سازی دنیا سے آخرت کی طرف کیسے موڑوں کہ کم سے کم وہ خدا کا بندہ تو بن جائے، بے دینی بے حیائی کے حوالے نہ ہو جائے، ورنہ ماحول کو چکھ لے گا آدمی۔ اور سب سے زیادہ بے دینی کا حملہ جوانوں پہ ہوتا ہے، بچوں پہ ہوتا ہے، کارٹونز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے۔ دنیا بھر کے ویب سائٹس پھیلے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پھیلی ہوئی ہے، اور یہ صرف اور صرف انسان کی تباہی کے لیے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے اپنے بچے کی تربیت کی اور کیسی بڑی بہترین مثال سے پیش کیا۔ انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا دن بھر تم جو کام کرو مجھے لکھ کے بتا دینا، جو کام بھی کرنا چاہو کرو، لیکن رات میرے سامنے پیش کر دینا کہ آج میں نے یہ کام کیے۔ بیٹا فرمانبردار تھا، چند دن لکھا، چند ہفتے لکھا، بور ہو گیا، والد کے سامنے آ کے کہنے لگا کہ بجان کب تک لکھوں کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب لکھے گا تو غلط نہیں کر سکے گا، مجھے والد کے سامنے پیش کرنا۔ تربیت کا انداز تھا کہ جو کرو لکھ کے بتاؤ۔ تو چند ہفتوں کے بعد آپ سے التجا کرنے لگا باپ سے کہ کب تک لکھوں، تھک گیا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا کہ تم اس بوڑھے باپ کے سامنے اپنی صبح شام کا کیا ہوا نہیں پیش کر سکتے تو خدا کے سامنے اپنی زندگی کیسے پیش کر سکو گے؟ اس بوڑھے باپ کے سامنے نہیں بتا سکتے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کیسے بتا سکو گے؟ تربیت سے سمجھایا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہی ذمہ داری اس لیے نہیں دی کہ تم پہ کوئی بوجھ ڈالے، بلکہ اس لیے دی تھی کہ خدا کا اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا تمہارے نگاہوں کے سامنے ہو کہ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ تربیت کے انداز سے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد سے کہیں کہ بیٹا چاہے بیٹا بڑا ہو جائے لیکن کہیں کہ دیکھو رات کا وقت متعین ہے کہ اس وقت ہمارے گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ ماں باپ سو گئے، کوئی 12 بجے آ رہا، کوئی 1 بجے آ رہا، کوئی چبوترے پہ ساری رات گزار کے 4 بجے گھر پہنچ رہا، کوئی زندگی کے انداز ہی نہیں۔ کوئی 4 بجے سونا شروع کیا تو دن کے 1 بجے اس کی صبح ہو رہی کہ برش لے کے باہر نکل رہا۔ ماں باپ رہتے ہوئے بچے یتیم کیوں بن جائے؟ باپ رہتے ہوئے بچے لاوارث کیوں بن جائے؟ باپ زندہ ہے کس کام کا ہے پھر؟ کیا صرف کارخانے کھولنے کا ہے یا صرف چند پیسے ہی کمانے کا ہے کہ جس کے اولاد کی فکر ہی نہ ہو؟ بیٹا حلال میں ہے کہ حرام میں ہے، جائز میں ہے کہ ناجائز میں ہے، پوری صحبتوں میں ہے کہ اچھی صحبتوں میں ہے، کچھ نہیں پتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت سکھائی ہے، مثال سے سمجھایا ہے، مثال سے سمجھایا ہے اچھی صحبت کیسی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب بھی بیٹھو عطر والے کے پاس بیٹھو، عطر والے کے پاس بیٹھو، عطر نہ بھی خریدو خوشبو آئے گی، عطر نہ بھی خریدو خوشبو آئے گی۔ اور فرمائے کہ لوہار کی بٹی کے پاس
نہ بیٹھو، اس لیے کہ لوہا یا کوئلہ یا کوئی چیز نہ بھی خریدو، کپڑے تو گندے ہو جائیں گے اس کے دھوئے سے اور اس کے چورے سے، یہ کپڑے تو میلے ہو جائیں گے۔ آپ نے صحبت سمجھائی ہے کہ دیکھو اچھوں کی صحبت میں یہ ملتا ہے، بری صحبت میں یہ ملتا ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے، صحبت طالح تورا طالح کند، بروں کی صحبت بری بن جاتی ہے۔ شرابی ویسے نہیں بنتا کسی کی صحبت میں رہ کے شرابی بنتا ہے، جواری اور چرسی ویسے نہیں بنتا کسی کی چند دن کی صحبت میں رہ کے وہ بنتا ہے، نمازی کی صحبت میں رہ کے نمازی بنتا ہے۔ تو اپنی اولاد کے لیے باپ صرف مال کی قربانی نہ دے بلکہ ہر قسم کی قربانی دے، اور ایک اس کے سامنے منزل ہونی چاہیے، مجھے اپنی اولاد کو کیا بنانا ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بڑا خواب دیکھے اپنی اولاد کے لیے، میں یہ بنانا چاہتا ہوں، میں اس کے دنیا کے لیے بہت کچھ بنانا چاہتا ہوں، لیکن ہوگا تو وہی جو اس کی بس میں ہے، لیکن سوچ تو اچھی سکتا ہے، نیت تو اچھی کر سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ کوئی نیت ہی نہ ہو، کوئی منزل ہی نہ ہو اپنی اولاد کے لیے، اولاد کو خود نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، والدین کو نہیں پتا کہ اولاد کو کیا بنانا ہے، وہ کس منزل پہ جا کے روکیں گے، کس راستے پہ چل کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن، باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین گفٹ، سب سے بہترین عطیہ ہدیہ کوئی دے سکتا ہے، اچھی تعلیم دے سکتا ہے، اچھی تربیت دے سکتا ہے، اس سے بہترین تربیت کچھ نہیں ہوتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت کی تھی، اور وہ تربیت کی جو بنانا تھا اپنی اولاد کو بنایا تھا، وہ چمکایا، دنیا نے دیکھا، تاریخ نے اس کو رقم کیا سنہرے الفاظ میں، حالانکہ کوئی مال نہیں چھوڑا، چند درہم تھے، چند دینار تھے اپنی اولاد کے لیے ترکے میں ملنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تربیت کے نتیجے کے اندر وہ نوازا کہ ان کا بڑا لڑکا حضرت عبداللہ ایک وقت کے اندر 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا، جبکہ باپ کے ترکے میں سے 2 دینار نہیں ملے تھے، لیکن اللہ نے اس تربیت کے نتیجے میں نوازا تھا۔ اور وہی تاریخ ایک دوسرا رخ لیتی ہے، سلیمان بن عبد الملک جو بادشاہ گزرا ہے، اور جو دنیا سے جاتے ہوئے ترکے میں اپنی اولاد کے لیے 50 لاکھ درہم چھوڑے تھے، لیکن عیاش اولاد تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ بڑھاپے میں مسجد کے دروازے پر سلیمان بن عبد الملک کی اولاد بھیک مانگتے ہوئے رہی تھی۔ ان کی عیاشی نے ان کو فقر کی طرف لے گیا، اور ان کی بہترین تربیت نے ان کو غنا کی طرف لے گیا، مالداری کی طرف لے گیا۔ اولاد کی تربیت، اس لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اولاد کو سونے کا نوالا کھلائیں، سونے کا نوالا، لیکن شیر جیسی نگاہ رکھے اپنی اولاد پہ، نوالا سونے کا ہو، کوئی کمی نہ ہو کسی چیز کی، پہننے میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں، کھانے میں، پینے میں، پلانے میں، لیکن نگاہ شیر جیسی ہو کہ کس کے ساتھ اٹھ رہا، کس کے ساتھ بیٹھ رہا، اس کی رات کیسی، اس کا دین کیسا، اس کی صحبت کیسی، اس کی چال کیسی، اس کا طریقہ کیسا۔ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے جیتے جی باپ ہونے کی حیثیت سے اسے دیکھتا رہے، اس لیے کہ محلے والے نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہماری اپنی اولاد ہے۔ تو دعاؤں سے لے کر تربیت کے انداز، اور جو باپ مال خرچ کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فہی صدقۃ، اس کے لیے صدقہ ہے، جو خرچ کرے صدقے کا ثواب ہے۔ اہل و عیال کے لیے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر بیٹے سے غلطی ہو جائے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر بیٹا بڑا ہے، سمجھدار ہے، غلطی کر دے، فوری نہ ٹوکے، 3 نمازوں کا انتظار کرے، 3 نمازوں کا انتظار کرے، فجر پہ غلطی کی ہے، ظہر، عصر، مغرب، 3 نمازوں کا انتظار کرے، اس کے بعد پھر اس کو قریب بلا کے سمجھائے، اس لیے کہ فوری جب ٹوکے گا تو بچہ اپنی اس کیفیت کے اندر ہوگا، غلطی کی کیفیت میں ہوگا، اور اس کا شدید ریاکشن ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط اثر نہ پڑ جائے، تو قریب کرنے کے بجائے کہ بچہ دور نہ ہو جائے، اور بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کو پھر مارا نہ جائے، سمجھایا جائے، اس لیے کہ باپ کی ضد اولاد کو غلط راستے پہ ڈالتی ہے، غلط راستے پہ ڈالتی ہے، دوستی کی جائے، پدرانہ شفقت سے سمجھایا جائے۔ تو یہ وہ تربیت کے اصول ہیں
کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کے اپنی اولاد کو سنوار سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں، اور بہت کچھ اولاد باپ کی تراشنے سے بن سکتی ہے، ہیرا بن کے، جوہر بن کے نکھر سکتی ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے کبھی اپنی بیوی کو نہ ڈانٹے، کبھی غصہ نہ کرے کہ دیکھو تمہاری تربیت کا نتیجہ، تمہاری برائی کا نتیجہ، تمہارے غلط کرنے کا نتیجہ۔ بچے یہ سمجھیں گے ماں مظلوم ہے، باپ ظالم ہے۔ ماں کتنی مظلوم ہے کہ باپ صبح ٹوکتا ہے، شام ٹوکتا ہے ماں، تو اولاد کے اوپر غلط فکر بیٹھے گا، غلط سوچ بیٹھے گی، باپ کو ظالم سمجھیں گے، ماں کو مظلوم سمجھیں گے، اور بچے جب یہ بڑے ہو جائیں گے باپ کو دھکے دیں گے کہ تم نے ماں پہ ظلم کیا تو ہمیں کہاں بخشیں گے۔ سمجھائیں، اکیلے میں سمجھائیں کہ بیٹے کو الگ سمجھائیں، ماں کو جب سمجھائیں جب کوئی اولاد سامنے نہ ہو تب سمجھائیں اپنی بیوی کو کہ دیکھو ایسا نہیں، ایسا کیا جاتا ہے، اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ تربیت کے اصول ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، الذی یسرعہ، جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، یہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ وہ پہلوان ہے جو غصے کے گھونٹ پی لے، غصے کے گھونٹ پی لے۔ بیوی پہ غصہ ہے، غصے کے گھونٹ پی لے، اولاد پہ غصہ ہے، غصے کے گھونٹ پی لے، لیکن پی کے خاموش نہ ہو جائے، بلکہ سمجھانے اور تربیت کے اصول سوچتے رہے، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔